بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی. کب ہوئی عمر کی بیعت؟ حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد ان کی بیعت ہوئی. کون سے سال میں بیعت ہوئی؟ جی ہاں، کون سے سال میں؟ ہاں ہاں، کون سے سال میں ان کی بیعت ہوئی؟ 13 ہجری. اچھا ہاں، تاریخ بولیے. 22 یا 23 جمادی الاولیٰ. جی ہاں، 23 کو بیعت ہوئی. 23 ہجری کو بیعت ہوئی. 23 ہجری جمادی الاولیٰ میں 13 میں حضرت عمر کی بیعت ہوئی. تو ان کے اہم انجازات کیا رہے انشاءاللہ وہ چرچا کریں گے انشاءاللہ آج. انجازات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سب سے پہلے انجاز یا ان کا کنٹریبیوشن اسلامی مملکت کے تداوین یا نظام اس کو سسٹمائز کیے حضرت عمر نے. آن حضرت کے زمانے میں سب کچھ وہی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی امام تھے، وہی بیت المال کے بھی صاحب تھے، وہی فوجوں کا کمانڈر بھی تھے، وہی خطیب بھی تھے، وہی سب کچھ تھے. اسی نظام چل رہا تھا ابو بکر کے زمانے میں بھی. مطلب قاضی سب کچھ کا مسئول رہتا ہے، ذمہ دار رہتا ہے. امیر المومنین سب کچھ کا ذمہ دار رہتا ہے. تو اس نظام میں حضرت عمر نے عدم التمرکز یا ڈی سینٹرلائزیشن کا شروع کیا. ہر ایک شعبہ کے لیے ایک ذمہ دار، بیت المال کے لیے ایک ذمہ دار، فوج کے لیے ایک ذمہ دار، مسجد کے لیے ایک ذمہ دار. ہر قسم کے لیے ایک ایک ذمہ دار کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے، اور سب کو تنخواہ بھی دے دی. وہاں تنخواہ کا نظام نہیں تھا، سب کچھ سب کر لیتے تھے، مگر فوجیوں کو کچھ معاوضہ دیتے تھے. جنگ کے بعد جو غنیمت سے مال ملتا تھا تو فوجیوں میں بانٹتے تھے. تو عمر نے جو ہے اس کو سسٹمائز کرنے کے لیے سب کچھ سب ملازمین کو جو اس کے ذمہ دار ہیں، بیت المال کے ذمہ دار ہیں، فوج کے ذمہ دار ہیں، دفتر کے ذمہ دار ہیں، سب کو عمر نے ایک تنخواہ بانٹ دیا. تو ان کا بھی ایک اسٹریٹجی رہی، ایک خاص اسٹریٹجی. وہ کیسی اسٹریٹجی دی جانتے ہیں؟ وہ اسٹریٹجی عمر نے مطلب کیسا یہ کیا، انوینٹ کیا. انوینشن کیسے ہوا جانتے ہیں؟ عمر نے ہر اقسام کے، ہر شعبے کے لوگوں کی دعوت دی. ہر دعوت میں 60 لوگوں کو بلائیں. کتنے لوگوں کو؟ 7. 60 لوگوں کو بلائیں. 60. تو ان کو کھانا کھلوائیں اور پکوان سے پوچھیں، کک سے پوچھیں کتنے گیہوں اور کتنی ترکاریاں اور کتنے وہ دال یہ سب استعمال ہوئے. تو بولے 2 چاک. تو عمر نے بولا ایک آدمی کی تنخواہ یا کفاف اتنا ہی ہوگا جو آج خرچہ ہوا ہے. 60 آدمیوں کا کھانے کا جو گیہوں ہے اور ترکاریاں ہیں وہی ان کی تنخواہ رہے گی، وہی ان کا کفاف رہے گا.
وہ عمر کی ایک اسٹریٹجی تھی تنخواہ دینے کے لیے، وہی تنخواہ رہی. مطلب ایک آدمی کے لیے 60 آدمی کا کھانا ایک مہینے کے لیے. اس کا مطلب ہے ایک دن میں کتنا کھانا؟ 2 کھانا، دوپہر اور رات کا کھانا، اور اس کے ساتھ اس کے دال ترکاری وغیرہ بیت المال سے دینے کا حکم دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. یہ بہت سب سے پہلی بات ہے تاریخ میں، چاہے وہ اسلامی تاریخ ہو، نان اسلامک تاریخ، سیکولر تاریخ بھی ہو. تنخواہ دینے کی ایک اسٹریٹجی بنانا، اس کا ایک کیا کہتے ہیں، اس کا ایک میجرمنٹ، اس کا ایک معیار بنانا عمر کا انونشن رہا. آپ جو ہیں ایڈم اسمتھ وغیرہ کے اکنامکس پڑھیے، وہاں کچھ آپ نہیں پائیں گے کہ تنخواہ دینے کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے. عمر نے اس اسٹریٹجی سے عمل کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انجازات میں تیسرا کام یہ تھا کہ وہ مجلس شورا کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل مجلس العوام بھی بنائے. مجلس شورا تو ہیں جسے لوک سبھا ہوتے ہیں، راجیہ سبھا بھی ہوتے ہیں نا، ویسے حضرت عمر نے مجلس العوام، جس کا انتظام مسجد میں ہوتا تھا. مجلس شورا کسی ان کے عشرۃ المبشرہ کے گھروں میں ہوتا تھا، اکثر بیشتر وہ خفیہ طور سے ہوتا تھا، مگر مجلس العوام جو ہے مسجد میں کھلم کھلا ہوتا تھا. ایک پیرالل سسٹم تھا. وہ اشراف سے یا مجلس شورا سے بھی شورا لیتے ہیں اور عوام سے بھی شورا لیتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو کیا کیا بولے اجازات عمر میں؟ ہم چار باتیں بولے. کیا کیا بولے؟ ایک تو تھا آپ نے بولا سب سے پہلے ڈی سینٹرلائزیشن آف سسٹم، جو سسٹمیٹک کر دیا اس کو. اس جی کے ہاں. بعد اور ایک اسٹریٹجی، اس کے بعد ایک اسٹریٹجی بنا کر ان کی تنخواہیں متعین کی. جو 60 لوگوں کی دعوت کا کھانا ہوا ہے اس کی انہوں نے تنخواہیں متعین کی اس کے مطابق. تیسری جو بات تھی مجلس العوام کا، انہوں نے وہ مجلس العوام کی تشکیل کی انہوں نے، کہ لوگوں کی جی ہاں، مجلس شورا کے opinion لے رہے پیرالل تھے. میں. کاؤنسل آف پیپر، جی ہاں ہاں، کاؤنسل یا آف پیپر گرام کی سبھا بول انہوں نے. سکتے ہیں، گرام سبھا بول سکتے ہیں، یا مطلب یہ جو نا پنچایت بول سکتے ہیں، پنچایت سمیتی، گرام سبھا. اور چوتھا اس کے تھا ساتھ چوتھا یہ تھا کہ ایکسپینشن آف 2 ہولی ماسک، مسجد النبوی کی اور مسجد الحرام کی تعمیر جدید. جو مسجد حضور کے زمانے میں تھی وہی تھی کعبہ میں، اور وہی تھی مسجد النبوی میں. اس میں ہاتھ رکھنے کا مطلب یہ کریجسنس یا بہادری نہ ابو بکر دکھائی نہ حضور دکھائے. مطلب جو مونومنٹ تھا اس کو مونومنٹ ہی رکھے. مگر عمر ایسے چاہ رہے تھے کہ ابھی جزیرۃ العرب کے بہت لوگ اسلام میں آئے ہیں، وہ لوگ نماز پڑھنے بھی کعبہ میں آتے ہیں، حج کرنے میں بھی مسجد کعبہ میں آتے ہیں، اور زیارت کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں. تو نمازی بہت ہو گئے ہیں اور اس میں جگہ کم ہے، تو اس کو ایکسپینشن کیا جائے. مجلس شورا میں وہ بات رکھے عمر نے. تو بولے کچھ بزرگ لوگ بولے نہیں، اس میں ہمارے یاد ہے
حضور کے یاد ہیں, ابو بکر کے یاد ہے, تو ہم اس کو کیسے منہدم کریں گے, اس کو چھوڑ کے نئی مسجد کیسے کھولیں گے. تو عمر نے بولا کیا یار, ابھی تو مصلحت دیکھنا ہے, جو لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں ان کا آرام بھی دیکھنا ہے. پہلے ہم ریل پہ نماز پڑھتے تھے, ابھی تو ہم اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں, سجادے پہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور پہلے مشکات ہوتی تھی, ابھی ہم کھندیل لگانے جا رہے ہیں. کھندیل کہتے ہیں وہ ڈیکوریٹڈ لائٹس,